ہائے حسن عسکری، ہائے حسن عسکری، تیرا چھوٹ گیا یوں لاج اٹھائی مولا نے، یوں لاج اٹھائی مولا نے، برچی میں کلیجا ٹوٹ گیا آشور کو جلتے ہائے حسن عسکری، ہائے حسن عسکری، کہہ رہے تھے علی ہائے حسن عسکری، ہائے حسن عسکری، ہائے حسن عسکری، ہائے حسن عسکری، ہائے حسن عسکری۔ والدہ گرامی جناب نرگس خاتون کا بھی روضہ ہے یہاں پر، یعنی ایک ہی گلی میں 4 قبریں آپ کو دکھیں گی. 2 قبریں تو 2 اماموں کی ہیں، اور ایک قبر ایک امام کی ماں کی، اور ایک قبر جو ہے امام زمانہ کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون. اور آپ تھوڑا سا خواتین کی طرف سے، جینٹس کی طرف سے تو وہاں سے گیٹ ہے سرداب مقدس میں جانے کا، خواتین کی طرف بھی لکھا ہوگا اندر جب آپ جائیں گی. سیڑھیوں سے آپ نیچے جائیں گی، وہاں پر سرداب دکھے گا جہاں سے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کبریٰ شروع ہوئی. یہ بہت ہی عظیم مقام ہے کہ یہاں پر 2 اماموں نے زندگی کی ہے، اور بڑی ہی مظلومیت کے ساتھ زندگی کی ہے. یعنی عسکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لشکر. اور عسکری امام یازدہم یعنی امام 11ویں امام کا جو لقب ملا عسکری، وہ اسی لیے کہ بنی عباس کی ظالم حکومت جو ہے 11ویں امام کو فوجیوں کے درمیان رکھتی کہ کوئی ان سے نہ مل پائے، نہ کسی سے امام مل پائیں. اتنی سختی. یہی امام کا گھر تھا جہاں پر روضہ ہے، یہی 10ویں امام کا گھر تھا. ان کو بھی بڑی سختیوں کے ساتھ رکھا گیا تھا. اس کو 11ویں امام کو بھی یہیں پر سختی کے ساتھ رکھا گیا، صرف اس لیے کہ 12ویں امام وجود میں نہ آنے پائیں. ظالم حکومتوں کو یہ معلوم تھا کہ 12ویں امام اگر دنیا میں آ گئے تو جو ہے پوری ہماری ساری حکومتیں جو ہے ہل جائیں گی اور ختم ہو جائے گا. تو پوری پلاننگ اسی لیے تھی. لیکن بہرحال خدا کا انتظام، جب فرعون کے گھر میں جناب موسیٰ کی پرورش خدا کر سکتا ہے، کرا سکتا ہے، تو امام زمان کو بھی اللہ نے پیدائش کے اسباب مہیا کیے، اور وہ یہاں پر پیدا ہوئے. ان کی ولادت ہوئی. ولادت ہونے کے بعد 5 سال کی عمر میں وہ غیبت کبریٰ میں چلے گئے. تو جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ چھاؤنی ہوا کرتی تھی، اور چھاؤنی یہ شہر اتنا اچھا تھا کہ اس کا نام ہی، یعنی عربی میں آپ جب پڑھیں گے تو سر من را، عربی میں سر من را یعنی جس کو دیکھ کے انسان کا دل خوش ہو جائے. سامرہ اس کو شارٹ کر دیا گیا، شارٹ فارم میں بنا دیا گیا، لیکن اس کا فل فارم جو ہے وہ سر من را، یعنی جو اس شہر کو دیکھے وہ خوش ہو جائے. اتنی اچھی آب و ہوا، اتنی بہترین یعنی یہاں کی جو ہے زندگی تھی. لیکن چھاؤنی بنا دینے کے بعد کیونکہ خالی فوجی رہنے لگے امام کو نگرانی رکھنے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے تمام تر. اس کے بعد جب صدام ملعون کا سقوط ہوا تو یہاں پر یہودیوں کی سازش کی وجہ سے یہاں پر ایک وسفوٹ ہوا، جس کا آپ ابھی بھی اثر دیکھ رہے ہیں. یہ سنی نشین علاقہ ہے، اس لیے یہاں پر تعمیر کے اسباب جو ہے بہت مشکل سے مہیا ہو پاتے ہیں. بہرحال بہت سے انجینئرز جو ایران سے آئے کئی سال تک اپنی شہادت پیش کرتے رہے. یعنی جو بھی اوپر جاتا تھا پوری جو ہے یہاں پر تعمیرات جو پیچھے باؤنڈری بنی ہوئی ہے وہاں سے میزائل ماری جاتی تھی، وہ انجینئر جو ہے شہید ہو کے گر جاتے تھے. کئی سال تک جو ہے سلسلہ چلتا رہا، نہیں بنا پائے. لیکن اب بہرحال تھوڑا سا داعش کا معاملہ ختم ہوا تو اب الحمدللہ گنبد کمپلیٹ ہو گیا ہے. لیکن مینار کے لیے بہرحال اب یہاں پر تعمیرات کے لیے جگہ جگہ باکس رکھتے ہوئے ہیں، آپ اس میں جو ہے ڈونیشن ڈال سکتے ہیں یا جو بھی ہو. بہرحال اشد ضرورت ہے یہاں پر. اگر امام عسکری علیہ السلام اور امام دہم جو یہاں پر زندگی انہوں نے کیا ہے، تو اس زندگی کا اثر یہ ہوا یہاں پر کہ
بہت سے لوگ یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ جو مہدی آرمی ہے حال آج دنیا میں جو بہت مظالم ہو رہے ہیں اس کے خلاف تو آواز نہیں اٹھ رہی ہے. میں واضح طور پر یعنی 2-4 بات میں جانتا ہوں یعنی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے شیعہ سب، لیکن آج جب دنیا اسلام میں ظلم ہو رہا ہے تو یہ مہدی آرمی جب صدام کا سقوط ہوا تھا تو صرف عراق یعنی یہاں پر جو غزہ میں اور فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ایک آواز میرے لوگوں نے نہیں اٹھایا، بلکہ اتنے پاورفل ہیں یہ اگر یہاں سے چاہیں تو اسرائیل کے اوپر یہ حملہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بھی قدم نہیں اٹھایا. یہ بہرحال امت اسلام کی بدنصیبی ہے کہ آپس میں سب بٹے ہوئے ہیں، پرابلم ہے، مشکلات ہے. تو بہرحال ساری مشکلات کا حل ایک ہے، بارہا میں نے جو کہا خدا کرے وہ حل جو ہے ہمارے درمیان آ جائے. امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جتنی صلوات دی صلی اللہ محمد وعلی محمد. ہماری اور آپ کی زبان میں اگر کہیں تو جتنی دنیا میں اتھل پتھل مچی ہوئی ہے سب کا ایک علاج ہے امام زمانہ کا ظہور. اس کے علاوہ کچھ نہیں. جتنی بھی فورسز اور جتنی بھی سب کچھ بنتی جائے گی انسانی ضمیر انسانی صفت جو ہے کہیں نہ کہیں شیطان کے ورغلانے میں آ جائے گی. لہذا اگر امام معصوم ظاہر ہو جائیں گے تو پھر سب ان کے اقتدا کریں گے انشاءاللہ. خدا کرے وہ وقت جلد آئے تاکہ ہم ان کی حکومت کریمہ جو کریم حکومت ہوگی اس میں ہم سب کو زندگی کرنے کی عادت نہیں ہے. اسی گھر میں نماز جنازہ ہوئی، اسی گھر میں 11ویں امام کا بھی یہی حال رہا. آپ اگر چھٹے امام کے بعد سے ائمہ کی زندگی پڑھیں تو اتنی سخت زندگی ہے، یعنی گھر میں زہر دے کر پبلک کو نہ بتانا اور یہیں پر دفن کر دینا کتنا بڑا ظلم ہے. امام عسکری علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، یعنی کسی کو پتہ نہ چلنے پائے کہ ان کی شہادت ہو گئی ہے. اسی جگہ پہ امام عسکری علیہ السلام کی زہر سے شہادت ہوئی. اس کے بعد سلسلہ جو ہے امام کی غیبت کا شروع ہو گیا. اور ہم پھر ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ امام زمانہ کے ظہور کو تعجیل فرمائے تاکہ دنیا میں جتنی مشکلات ہیں وہ سب مشکلات انشاءاللہ حل ہو جائے. ببرکت صلوات حاکم خشک تر مالک بحر و بر عسکری کے پسر تم سے فریاد ہے. درد تھمتا نہیں پھٹ رہا ہے جگر عسکری کے پسر تم سے فریاد ہے. کون اپنا ہے پر یاد کسے کرے کس کس کار میں جا کے آہیں بھرے. کون ہے داد رس کون ہے چارہ گر عسکری کے پسر تم سے فریاد ہے. سسک اس وقت مصیبت میں خبر لے لو ہماری خبر لے لو ہماری شبیر کے
जिनके लिए गम खाते हैं सरकार शमोरा, सरकार शमोरो, सरकार शमोरो, उनके سلام فرمانده سلام فرمانده سلام دین نسل غیور جامنده سلام فرمانده سید علی دهی نودی هاش فراخنده سلام فرمانده سلام فرمانده سلام فرمندے سید علی دہی نودی ہاش فراخنده سلام فرمندے بیا چون من بیا اب امام زمان آ جائیے بیا یارت نشام اب ہم آپ کے مددگار ہوں گے بیا چون من بیا بیا یارت نشام ہوادارت نشام گرفتارت نشام علی ابن محزیارت نشام فهمن قد کوچی کم خدام سردارت نشام سلام فرمندے سسکیاں بے قصوں کی ابھرنے لگی، پھر اسیروں کی سانسیں اکھڑنے لگی، پھر ستم ڈھا رہے ہیں لئی سر بسر عسکری کے پسر، تم سے فریاد ہے، مر جائی تم کنت کے قبا اوڑھ کر، بزدلوں نے بنائے ہیں خیبر کے در، کر دعا لاشیں کو لیے گود میں پر ماتے تھے سرور، اے دلاور لاشیں کو لیے گود میں پر ماتے تھے سرور، اے حر دلاور۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ۔ میں صرف 2-3 منٹ آپ کا وقت لے کر ایک احساس جو جناب حضور کی شخصیت کے لیے یا مجلس کا وقت نہیں ہے کہ ہم صرف ذکر مصیبت 1-2 جملہ عرض کر کے، تاکہ بہرحال امام حسین علیہ السلام کے اس مہمان کے گھر میں آئے ہیں کہ جو ایک شب فکر کر کے کہاں سے کہاں پر، یعنی ایک شب سے پہلے وہ جہنم کی طرف تھا، اور ایک شب کی ایک لمحے کی فکر کر کے وہ جو ہے جہنم سے جنت کی طرف۔ لہذا جناب غر کے روضے پر، جنہیں آپ اکثر سنا کرتے ہیں، غر ابن زیاد ریاحی، یہ عظیم اور عظمت ان کی یہی ہے کہ ایک شب میں بڑی فوج کے ذمہ دار، اور اس فوج کے ذمہ دار ہونے کے بعد ایک شب میں انہوں نے اپنی قسمت کو تبدیل کر دیا۔ کیوں بدلا؟ بس یہی ایک ریزن ہم بیان کر کے
بات کو تمام کریں گے۔ وجہ کیا تھی؟ آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہی جناب حر تھے جو بڑی فوج کے جو ہے سالار تھے اور امام حسین السلام جب آ رہے تھے اور انہوں نے روکا تھا، اور جب حضرت حر نہیں تھے تو روکا، کہا آپ کوئی طرف نہیں جانے دیں گے۔ پھر امام حسین السلام کو غیظ آ گیا تو حر نے جو ہے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا اور کہا کہ ہم آپ کو روکیں گے، ہم جدھر چاہیں گے ادھر آپ جائیں گے۔ تو امام حسین السلام نے کہا تھا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو اس کا جملہ جو تھا اسی ایک جملے نے اس کی نجات کا سامان فراہم کر دیا۔ جملہ آپ مجالس میں سنتے رہتے ہیں، تاکہ ہے کاش اگر آپ کی ماں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہوتی، یہی جملہ پلٹ کے میں آپ کو بھی کہہ دیتا۔ یہی ایک جملہ حضرت حر کو حضرت حر بنا کے نجات کا سامان فراہم کر گیا۔ اب جب جناب حر کربلا میں آئے، کربلا میں آنے کے بعد جو واقعات آپ سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سب سے پہلے بیٹے کو قربان کیا، اس کے بعد خود آئے، آنے کے بعد جب شہادت کی منزلیں آ گئی، یعنی وہ گھوڑے سے زمین پر آئے، امام حسین السلام گئے تو جناب زہرا کا ایک ہدیہ اور ایک عطیہ جناب حر کو جو ہے اسی عطیے کی وجہ سے آپ جو ہے زائرین جو اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں، خستگی اور تھکان ہے، لیکن اس خستگی اور تھکان کو آپ اگر احساس نہ کریں کہ ہم اس کے روضے پر آئے ہیں کہ جو اتنا زیادہ خستہ حال اور تھکان کے باوجود امام حسین السلام کی خدمت میں کس حال میں آیا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آنکھوں پہ پٹیاں تھیں، کیوں؟ کہا کہ یہ آنکھیں اس لائق نہیں ہیں کہ آقا کی آنکھوں کے سامنے جا سکیں، یہ ہاتھ مجرم کی طرح جو ہے بندھ کے جائیں، کیونکہ ہم سے بڑا مجرم آقا کا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آقا کا کرم آپ دیکھیں گے، ایک ایسا مجرم آ رہا ہے کہ جس نے کربلا کی طرف حسین غریب کو جو ہے پلٹایا تھا، اس مجرم کا استقبال آقا کیسے کر رہے ہیں؟ اپنے چاہنے والوں کا استقبال آقا نہیں کریں گے؟ کیا کوئی احساس کر سکتا ہے کس طریقے سے ہمارا اور آپ کا آقا ہے، کس طریقے سے آقا استقبال؟ عباس کو کہتے ہیں، علی اکبر کو کہتے ہیں جاؤ ہمارا مہمان آ رہا ہے، جناب علی اکبر استقبال کے لیے جا رہے ہیں، جناب عباس استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں شخصیتوں کو بھیجنے کے بعد آقا بیٹھے نہیں رہے، جبکہ امام حسین علیہ السلام چاہتے تو ان دونوں آقاؤں کو بھیجنے کے بعد خود نہ جاتے، لیکن روایت آگے بڑھتی ہے کہ آقا بنفس شریف خود حر کو لینے کے لیے گئے اور اپنے غلام سے حضرت حر کہتے ہیں کہ جب آقا دکھ جائیں تو آپ مساجد میں سنتے رہتے ہیں نعرہ تکبیر بلند کی، کہا کون آ رہا ہے؟ کہا علی اکبر آ رہے ہیں۔ ایک بار اور نعرہ تکبیر بلند کی، کہا کون؟ کہا عباس آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بہت ہی زور سے نعرہ تکبیر بلند کی، کہا اب کیا؟ دونوں تکبیر سے زیادہ بلند آواز میں کہا کہ اب وہ آ رہا ہے کہ جس کے آپ مجرم ہیں، اب آپ کے آقا حسین آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ تو کہا کہتے ہیں آقا کے قدموں میں ہمیں گرا دو، بس یہی جملہ میں کہنے کے لیے آپ کو یہاں تک لے کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں آقا کے قدموں میں ہمیں ڈال دو، کیونکہ آقا کا میں بہت بڑا مجرم ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت حر کو سینے سے لگایا، ایک جملہ کہا ہے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تیری ماں نے تیرا اچھا نام رکھا تھا، تو دنیا اور آخرت میں حر ہے، آزاد ہے۔ امام حسین السلام یہ کہہ کے حضرت حر کو لے کر آئے، اور لانے کے بعد خیمے میں صرف ایک اور احساس آپ کر لیجیے، خواتین کا مجمع زیادہ ہے، کیونکہ جب کوئی مہمان آتا ہے سب سے پہلے خواتین کہتی ہیں ان کو پانی پہنچایا ہے۔ اس وقت حضرت حر آئے ہیں، آپ سب محسوس خالی مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مصائب سننے، اگر آنسو نہیں آ رہا ہے تو انسان استغفار کرے۔ کربلا میں آنے کے بعد اگر احساس نہ ہو اور گریہ کرنے کے اسباب سے نہ ہو تو انسان سمجھے آقا کی نگاہ کرم ہمارے اوپر۔ لاٹھے گولی یہ دو تمہیں
ماتے تھے سرور دلاور لاشیں گولیے ہوت میں پر ماتے تھے سرور دلاور دنیا سے تو پیاسا ہی سیدھا راسوے کوثر اے دلاور لاشیں گولیے ہوت میں پر ماتے تھے سرور اے دلاور لاشیں